السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں سید غلام اکبر شمسی آج تمام ویور کے لیے ایک خاص ویڈیو کہ جس میں جناب اسماعیل علیہ السلام جنہیں اسماعیل ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، نبی ہیں، تو آج ان کا ایک قصہ کہ انہیں صادق الوعد فرمایا جاتا تھا۔ آپ صادق الوعد تھے۔ صادق الوعد کیوں کہا جاتا تھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے سے باہر کسی جگہ سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، تو وہاں ایک شخص جو کہ باعمل تھا، عالم تھا اور بہت ہی نیک سیرت حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کا ماننے والا تھا۔ وہ مولا کو ملا مکے سے کچھ دور جنگل میں، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کو ملا تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ تھوڑی دیر ادھر رک جائیں، میں بادشاہ سے مل کر ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ تو اس نے وعدہ لیا جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے، میں ابھی جاتا ہوں اور پھر جلدی سے آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جناب اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ کھڑے رہے۔ اس سے وعدہ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا بلکہ ادھر ہی کھڑا رہوں گا۔ تو 1 سال گزر گیا اور اسی جنگل میں جناب اسماعیل علیہ السلام آپ وہاں تشریف فرما رہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ سارا دن بادل جناب اسماعیل علیہ السلام پر سایہ کرتا تھا اور اللہ کی طرف سے کھانے آتے تھے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام 1 سال وہاں اس وعدے کو نبھانے کے لیے کھڑے رہے۔ اچانک ایک دن وہاں سے بادشاہ اور اس عالم کا گزر ہوا۔ جب اس عالم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ادھر دیکھا تو جلدی سے دوڑتا ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ کو ادھر رکنے کا وعدہ کیا تھا آپ سے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے معافی طلب کرنے لگا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے انہیں معاف فرمایا۔ تو بادشاہ ماجرا پوچھتا ہے کہ تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے معافی کیوں طلب کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ 1 سال گزر گیا ہے، میں نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ ادھر سے کہیں نہیں جاؤ گے بلکہ میں آپ کی طرف بادشاہ کو مل کر آتا ہوں۔ تو جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے رکنے کا اصرار کیا، میں آپ کو بتا نہ سکا، تو میرے ذہن سے بات نکل گئی، میں بھول گیا کہ میں نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے۔ تو 1 سال گزر جانے کے بعد بھی جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اسی جنگل میں رکے رہے۔ تو ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے، آ کر بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، معاذ اللہ کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں اکثر ادھر سے گزرتا ہوں تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے وہ تو مجھے ادھر نظر نہیں آتے۔ تو یہ جناب اسماعیل علیہ السلام معاذ اللہ نقل کفر نباشت جھوٹ بول رہے ہیں کہ ادھر ہوتے ہیں۔ جب اس شخص نے اس طرح سے کہا تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، اگر میں سچا ہوں اور یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی قیمتی چیز جو اس کے پاس ہو وہ اس سے تو لے تاکہ میری سچائی ثابت ہو جائے۔ یہ دعا مانگنی تھی کہ اس کے سارے دانت اپنی جگہ سے نکل کر زمین پہ گر گئے۔ جب سارے دانت نکلے تو وہ رونے لگا
اور آ کر بادشاہ سے معافی طلب کرنے لگا۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت خدا کی قسم، اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو یہ میرے دانت میری غذا کے لیے ضروری ہیں، اگر یہ نہ ہوئے تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ خدا را میں نے جناب اسماعیل علیہ السلام پہ بہتان باندھا ہے اور میں معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے بادشاہ نے معافی طلب کی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے معاف فرما کر دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو اس کے سارے دانت واپس آ گئے۔ یہ ہیں اللہ کی حجت اور یہ ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ پورا کرنا کہ جنہیں صادق الوعد کہا گیا۔ اس لیے جناب اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد بھی جو ہے اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی مشکل میں ہوں۔ اللہ تمام مومنین کو خوش و خرم رکھے۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور کومنٹس وغیرہ لازمی کیا کریں۔ جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے پاس اس طرح کے پیغام پہنچائیں کہ دیکھیں وعدہ نبھانا کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فضیلت اپنے نبیوں کی پسند تھی۔ اللہ وعدہ پورا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔